اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وعملا الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ خاص میں رکھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے رزق میں وسیع برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک نام سے۔ فضائل اعمال جو ہے اس کے تھوڑے سے ٹکڑے کو اللہ تبارک تعالیٰ بس قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا، قرآن مجید کا جو تھا بیان جاری تھا، اس کے بعد اب الحمدللہ نماز کے بیان پہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اور بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آج مسلمان اتنا کمزور اسی لیے ہے کہ مسلمان اللہ کا بہت نافرمان ہے، ہر معاملے میں اللہ کا نافرمان ہے۔ چنانچہ کل بات ہو رہی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسی کہ کسی کے دروازے پہ ایک نہر جاری ہو، جس کا پانی یعنی کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو یعنی بہہ رہا ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ یہاں پر اس حدیث کی شرح یعنی اس کی تفصیل، جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا دونوں فرمایا گیا۔ جاری پانی اور گہرا پانی، کیونکہ وہ اوپر والا پانی نیچے اور نیچے کا پانی اوپر اور اس طرح رد و بدل ہوتا ہے، آنے والا پانی پہلے والے پانی سے ملتا ہے، تو جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ نئی بات پتہ چلی ہوگی اللہ کے حکم سے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنا ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی کفارہ ہیں یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں نے فجر کی نماز پڑھی اور کوئی گناہ کیا، پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی برکت سے اگر گناہ صغیرہ ہیں تو ختم کر دیتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی طرح سے میں گھاٹے میں نہیں رہی، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کاروبار کرتا ہے کچھ، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچھ لگ جاتی ہے،
اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں، یعنی کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پہ غسل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لرزش ہوتی ہے، جیسے ہمارے جسم پہ کوئی مٹی پڑی، ہم نے جب غسل کیا تو ظاہر ہے وہ مٹی نکل گئی، وہ میل ہٹ گئی، وہ گندگی ہٹ گئی۔ اسی طرح جب وہ کارخانے سے گھر جاتے ہیں تو ہر نہر پہ غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا، کوئی لغزش وغیرہ ہوئی، کوئی گناہ ہوا، تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے۔ آپ ہمیشہ مثالوں سے، قرآن ہمیشہ مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی مثال دی، فرمایا سچ ایلوے کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ ایلوا جو ہے نا، میرے خیال میں دنیا میں سب سے کڑوی چیز ہے، جیسے رسوانت ہوتی ہے، جیسے نیم ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ان سب میں زیادہ کڑوا ایلوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ایلوے کی طرح، کہ سچ بات بری تو لگتی ہے، ایلوے کی طرح کڑوی ہوتی ہے، لیکن پھر فائدے میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو نماز کے ذریعے اللہ ختم کروا سکتا ہے۔ اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں تو کسی کا کوئی نقصان، تو کسی کا کیا نقصان ہے، یعنی کیا ہے، کسی کا اگر ہم نہ فائدہ اٹھائیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، یہ تو ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نہر جاری کی ہوئی ہے، اگر ہم اس سے بکل بھر کے پانی نہ پئیں اس سے تو پھر کیا پیاسے رہیں، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، تعمیل ارشاد میں اللہ کے کاموں میں دیر کرتے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے میں دیر کرتے ہیں، ٹالم مٹولی کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو قادر اور عادل بادشاہ کی یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے کرم کیا کہ ہم کرم کے قربان کے، جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتے، تو اب یہ کر لو، اس سے میں من جاؤں گا، اس سے میری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کر لے کہ تہجد ضرور پڑھوں گا، پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور سونا مفت میں رہا، سو بھی لیا اور ثواب بھی مل گیا، پیسہ بھی نہ لگایا اور منافع بھی آ گیا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطا کرتے ہیں، اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے کہ آج وہ پوچھ رہا ہے میرے بندو، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کر دوں، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا تو میں صحت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے سوال کرنے والا ہو، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے مجھ سے مانگنے والا ہو۔ آج تو اللہ کی نعرے بازی لگی ہوئی ہے، لیکن کل حضرت بہلول رضی اللہ حضرت بہلول جو ہیں ایک بہت مجذوب تھے، اللہ کے اس میں پیار میں ڈوبے ہوئے تھے رحیم اللہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بازار میں تھے، اور بازار میں جو ہے وہ ایک دفعہ بازار میں تھے اور بازار میں کیا کر رہے تھے، بازار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں ہاں، تو بازار میں ان لوگوں نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ سے اللہ کے بندوں کی دوستی کرانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت تو مان رہے ہیں، ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن لوگ دوستی نہیں کر رہے، بازار میں لگے ہوئے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اپنے خریداریوں میں لگے ہوئے، اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے۔ تھوڑے دنوں بعد بہلول کو دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے بہلول قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟
فرمایا اللہ کے بندوں کو اللہ سے منانے کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مان جائے، بندوں کو معاف کروا دے۔ کہنے لگے کیا منع؟ کہتے ہیں اب یہ جو قبروں میں پڑے ہیں نا، اللہ کو رو رو کے منا رہے ہیں، لیکن اللہ مانتا ہی نہیں، اللہ مانتا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کو منانے کی جگہ یہ ہے، قبر میں جا کر تو رونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے ایگزامینر کو اپنا پیپر پکڑا دیا، اب خیال آ رہا ہے او ہو فلاں سوال تو میں نے کیا ہی نہیں، مجھے تو اچھے طرح آتا تھا، یہ سوال تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ پھر یا یہ جو اس کا سوال میں نے 5 لکھا تھا، اس کی جگہ سوال اس کا جواب یہ تھا۔ اب یہ کوئی بہن انمیوٹ ہوئی ہے تو کیا کہ اب مجھے اب منانے کی، یعنی اب میں منانا چاہ رہا ہوں تو اب منانے کا وقت نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم بہت جلدی وقت گزر رہا ہے، میں تو کہتی ہوں بہت ہی جلدی وقت گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو عقل عطا فرمائے۔ وقت کا جو ہے نا وہ پہیا گھومے جا رہا ہے، گھومے جا رہا ہے۔ اب عقل مند وہی ہے جو اس وقت میں اپنی تیاری کر لیں۔ اچھا جی، ٹیچر نے کیا بتایا جی؟ 4 چیپٹر کا ٹیسٹ ہے کل تمہارے، یا 10 دن بعد۔ اب پتا چل گیا ٹیچر نے 10 دن بعد ٹیسٹ بتا دیا۔ اب سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنا 10 دن سے پہلے اپنا ٹیسٹ تیار کر لے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں امتحان گاہ میں اگر 10 اسٹوڈنٹ ہے، 10 کے 10 آتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں جو بڑے ہنستے مسکراتے آتے ہیں، ان کو کہو بھی نا ارے یار سنا ہے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ کہتے ہیں یاد ہے نا اچھی طرح، ابھی سن لو۔ وہ اگلا کہتا ہے کہ وہ والی فارمیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ والا فارمولا بڑا امپورٹنٹ ہے، یار میرا دماغ نہ کھاؤ، مجھے سب یاد ہے الحمدللہ، میں لکھ کر دیکھ کر سمجھ کر آیا ہوں۔ ایک اس کا اطمینان دیکھیں، ایک میرے جیسے ناخلائی کا امتحان دیکھیں کہ مجھے وہ بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں کوسچن بڑا ہے، اچھا دوسرا کہہ رہا ہے وہ والا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میں کہوں یہ تو یاد نہیں ہے، دوسرا کہ ارے وہ والا تھیورم ضرور آئے گا، ہائے وہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، میرے پاس ٹائم بھی نہیں بچا تھا، میں نے تو تیاری بس 1 دن میں کی تھی۔ تو بھائی بے وقوف ہیں وہ جو 1 سال کا کورس بنائے اور تم 1 دن میں تیاری کر لو، وہ 1 سال کا کورس 1 سال کے مطابق بنا رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کی توفیق دی ہے ہماری عمروں کے مطابق دی ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، شاید آپ کو نہ پتا ہو، وہ بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ مر گیا 2 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، کیا ہوا؟ وہ فوراً کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ غزہ کے جو شہید ہے، اول تو یہ تو شہید ہے پکے پکے، ویسے ہی شہید ہے، کو جو 40 سال کا بھی مر رہا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ تو شہادت ہے، وہ تو عظیم موت ہے، جو 80 سال کے بندے کو بھی آئے تو جائے گا وہ جنت میں فوراً۔ قبر کا عذاب شہید کو نہیں ہونا، یہ تو لکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ 30-40 سال کی عمر میں مرتا ہے، پڑھائی اپنا وقت پر نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، دھیان نہیں دیا، تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر لیا اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کی بہت کمی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات کہ یہ دارالعمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ ہم جا کے قبر میں 1 دن میں 1000 تسمیہ کر لیں درود شریف کی، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے، 1 رتی کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے ایک گلاس شربت سے بھرا ہوا ہے، اب آپ اس میں جگ لے کے اور ڈالے جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ باقی کا تو گر رہا ہے نا، گلاس میں جتنا تھا جتنا آنا تھا آ گیا، اب جتنا باقی آپ ڈال رہے ہیں شربت وہ گر رہا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ زندگی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں، یہ جو وقت ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں، اللہ کی قسم یہ وقت دوبارہ نہیں آنا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے بہت خالی ہیں ہم سارے، مجھ سمیت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو منگل کے دن پیر کے دن اضافی سبجیکٹ ہمارا حدیث ہوتا ہے، جو کل تھی حدیث الطہور شطر الایمان، وہ ہو گئی۔ آج منگل کا دن ہے، آج جو ہے منگل کا دن ہے، اور آج ہے نماز کا دن۔ نماز کے جو مسائل، عورت اور مرد کی نماز کا فرق تھا، اس کے بعد نماز کے مسائل ہیں۔ تو آج جو ہے وہ نماز کے مسائل کافی حد تک الحمدللہ رب العالمین ہو گئے ٹھیک۔ اگر اچھا، یہاں پر میں بتا رہی تھی نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، یعنی نماز توڑ دینے والی۔ اب دیکھیں، نماز آپ پڑھ رہی ہیں، بڑی مشکل سے وضو بنایا، نہیں بڑی مشکل سے آپ نے پاک ہوئی، دل نہیں کر رہا سردی میں نہانے کا، نہیں جی نہانا تو ہے، ناپاکی ہے، پیریڈز کے بعد کی ناپاکی، نفاس کے بعد کی ناپاکی، میاں بیوی کے ملنے کی بعد کی ناپاکی۔ اب کیا کرنا ہے؟ نہا لی، اب نہا کے پاک ہو گئی، لیکن یہ باتوں کا نہیں پتا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر بات آپ نے نماز کے دوران بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کرو، نماز ٹوٹ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اتنی محنت سے آپ نہا لی، دھو لی، وضو کر لیا، لیکن نماز میں اس اصول کا نہیں پتا کہ جی بات نہیں کرنی، لیکن آپ نے بات کر لی، نماز ٹوٹ گئی۔ حالانکہ آپ نہا دھو کر آئی ہیں، حالانکہ آپ اس سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہیں، لیکن یہ اس اصولوں کا نہیں پتا تھا۔ دوسری بات، نماز کے اندر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دے دیا، یا کوئی بڑا داخل ہوا، آپ نے سلام کر دیا، نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ یا کسی نے آپ کے یعنی آپ کو چھینکا، یا آپ نے کہا اچھی، اور ساتھ ہی کہہ دیا الحمدللہ، تو نماز۔ یا کسی نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نے کسی نے چھینک لی اور اس کے بعد کہا الحمدللہ، تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، یا کوئی عورت تھی تو کہا یرحمک اللہ، نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ یعنی نماز کو نماز کو کیسے پڑھنا ہے ابھی بتاتی ہوں، ٹھہر جی۔ وہ دکھ، درد یا رنج کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے آدھا پڑھے یا پورا۔ یعنی کسی کا سنا اللہ فنا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ للہ منہ سے نکل گیا، ختم آپ کی نماز۔ یا اچھی خبر سن کے آپ کے پاکستان میچ جیت گیا، بہت الحمدللہ، تو آپ کے منہ سے آواز آئی، مطلب آپ نے بولا، نماز ٹوٹ گئی۔ یا عجیب خبر سن کے سبحان اللہ کہنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اصول کیوں بنایا؟ اصل میں محبوب چاہتا ہے میری محبوبہ جو سامنے آ رہی ہے، یہ صرف مجھے دیکھے اور مجھ سے بات کرے، بس۔ یعنی اللہ کہتا ہے، ہمارا محبوب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہو کر بالکل دھیان لگا کر نماز پڑھیں یکسوئی کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے نماز توڑنے کا بتا دیا، اگر تم میری طرف توجہ نہیں دو گے، کسی سے بات کرو گے نماز میں یا ایسے الفاظ کہو گے، یہ محبت کرنے والے کی انتہا ہے ہمارے ساتھ۔ درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ ہائے اوف کہنا، یہ بھی، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کھول کر دیکھ کر، یعنی سامنے رکھ لیا، کسی نے آپ کو کہا جی نماز میں فلاں 41 دفعہ پڑھنی ہے علم نشرہ، ٹھیک ہے، اب آپ نے سامنے علم نشرہ کھول کے رکھ لی اور پڑھ رہی ہیں، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بھئی یاد کریں نا اس کو، سورہ فاتحہ یا کسی صورت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کیونکہ تمام قرآن کی ماں ہے، تمام کتاب کی ماں ہے، اب ماں کے ساتھ تو نہیں نا ذاتی کرنی ہوتی، اس لیے صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ کو یاد کریں۔ سورہ فاتحہ یا کسی صورت میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا۔ عمل کثیر یعنی کوئی ایسا فعل کرنا، یعنی ایک ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے سر میں کھجلی ہو رہی ہے، ایک مثال کے طور پہ یہ ہاتھ پہ، اب اس میں یہ کہ کھجلی کو برداشت کر لیں، نہیں ہوتی تو اب یہ نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے سر میں آپ نے جوئیں کاٹ رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے یا پسینہ چل رہا ہے یا کہیں خارش ہو رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے خارش کرنا شروع کر دی، ایسے نہیں۔ اس سے تو دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ کھڑا ہے اور ایسے یا بیٹھا ہے، یہ بس خارش کر رہا ہے، یعنی یہ نماز میں نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، خارش کو برداشت کرنا ہے۔ فرض کریں آپ کے بازو میں خارش ہوتی ہے، تو اب کیا ہے، پہلے برداشت کر لیں، نہیں ہو رہا تو ایک بازو سے دوسرے بازو کو، ایک بازو وہیں رکھنا ہے، اسی کنڈیشن میں، اسی طرح جیسے آپ نے رکھا ہوا ہے،
अल्लाह रब्बुल इज्जत के कम से, और फिर दूसरे बाजू को उठा के बस थोड़ी देर, इतनी देर में कि किसी को ये ना लगे कि भाई ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा, ये तो शायद ऐसे ही खुजली किए जा रहा है, ये नहीं। अमल कसीर यानी कोई ऐसा फेल करना जिसे देखने वाला समझे ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा। मसला दोनों हाथों से कोई काम करना, जानबूझकर, जानबूझकर या कुछ, जानबूझकर, जानबूझकर या भूलकर कुछ खा लेना पी लेना। अब आपने नमाज के लिए सजदे में जा रही हैं, आपने देखा चने की दाल का, चने का चना पड़ा हुआ है, भुना हुआ, आपने उसे उठाया मुंह में डाल दिया। अब भाई चना पड़ा है, आप उसको जरा सा पीछे कर दें, बाद में खा लें। किबले से सीने का फिर जाना, अपने सीने को किबले की तरफ रखें। लेकिन अगर वो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ये हुआ कि बहुत शदीद टांग में दर्द हुई एकदम से, और उठते उठते किबले से फौरन, यानी उठते उठते मैं किबले से जरा हट गई। मैं एकदम से मुझे ये वाला मसला याद आया, अल्लाह ताला के हुक्म से फौरी तौर पे उस तकलीफ में भी किबले की तरफ सीना किया कि भाई ऐसा ना हो कि निकल जाऊं नमाज से। तो हो जाता है, बाज़ दफा इतनी तकलीफ हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों का ख्याल रखें। दर्द या दुख की वजह से इस तरह रोना की आवाज में कोई हर्फ सुनाई दे, यानी कोई माफ करे, जैसे एक मिसाल के तौर पे एक किसी बहन की किसी बहन से, अपनी बहन से लड़ाई हो गई, अब वो रोए जा रही है नमाज के अंदर, लेकिन अब उसकी हिचकियां भी आ रही हैं, तो ऐसे ना करें। और यानी एकदम से हाय निकल गई या कुछ इस तरह, तो कोशिश करें ये वाली बात ना करें, इससे नमाज फासिद जाती है। नमाज में इस तरह हंसना कि दूसरे भी आवाज सुन लें, ये भी गलत है। अगर जरूरत के बगैर खंकारने लगे और इससे एक आध हर्फ की आवाज पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है? नमाज टूट जाएगी, अलबत्ता मजबूरी की बात दूसरी है। बाज दफा ऐसा होता है, जैसे अभी मुझे खांसी हुई, ठीक है ना, इसकी ये तो चल जाएगी, लेकिन अब जरूरत नहीं है, खांसी खुशी नहीं आ रही और हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं या कुछ और, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पूरी तवज्जो अल्लाह ही की तरफ हो। अच्छा जी, क्या नमाज में रोने से नमाज टूट जाती है? अगर आवाज से रोए तो नमाज टूट जाती है। हाँ, अगर जन्नत दोजख को याद करके दिल भर आए और आवाज से रोए या आह उफ वगैरह निकल जाए तो नमाज नहीं टूटती। फिर से सुन लें क्या, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम का जिक्र आता था, या जैसे कौम समूद पर अजाब हुआ, या कौम लूत पर अजाब हुआ, या कौम लूत, कौम समूद, अ, कौम कौम हूद पर अजाब हुआ, यानी कौम आद, हूद अलैहिस्सलाम की थी कौम आद, आद और समूद पर अजाब हुआ। मदियन में जब अजाब हुआ बहुत ज्यादा, यानी अब आपको पता ना, मेंढकों का अजाब आया, खून का अजाब आया, उनपे तो बहुत ज्यादा अजाब है ना। नाप तोल में कमी करते थे, भत्ता लिया करते थे, जग्गा टैक्स, गुंडा टैक्स लिया करते थे, यानी वो तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में तो बहुत सी मिलावट करना और बड़ा कुछ था ना। बहरहाल, लेकिन अभी इनका कौमों पर जो अजाब आया, कौम नूह पर आया, पूरी की पूरी कौम डूब गई। तो इसको, ये अजाब की बात सुन के कि अल्लाह का अजाब कितना जबरदस्त है, ना किसी को समझने का मौका देता है, ना कोई इधर उधर होने का मौका देता है। और ऐसी जगह से अल्लाह अल्लाह ताला वार करते हैं जहां बंदा, इजा वाइजा बतशतुम जब्बारीन, अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है, अल्लाह तबारा ताला ये सारे के सारे काफिरों पर, स्पेशली इसराइलियों पर और अमरीकियों पर, जो गैर मुस्लिम काफिर हैं, अल्लाह ताला अपने हबीब के इत्तेफाक में वाइजा बतशतुम जब्बारीन, इन पर सख्ती के साथ पकड़ फरमाया। अगर आवाज नमाज, अच्छा क्या नमाज में रोने से नमाज टूट जाती है? अगर आवाज से रोए तो नमाज टूट जाती है। हाँ, अगर जन्नत और दोजख को याद करके, यानी जन्नत का जिक्र आ रहा है, सामने जन्नत आ रही है, दिल भर आए और आंखों में आंसू आ जाए, या दोजख का जिक्र आ रहा है, तो और आवाज से रोए या आह उफ वगैरह निकल जाए तो नमाज नहीं टूटती, क्योंकि बेख्तियारी हो जाती है। अगर नमाजी के सामने से कोई गुजर जाए तो क्या नमाज टूट जाती है? अगर नमाजी के सामने से कोई शख्स या जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह गुजर जाए तो नमाज बिल्कुल नहीं टूटती, लेकिन गुजरने वाले को सख्त गुनाह होगा। अब ये कुत्ते बिल्ली को तो नहीं होगा ना, लेकिन जो हम जैसे जानते हैं वो काम ना करें। इसलिए नमाजी को चाहिए ऐसी जगह नमाज पढ़े जहां आगे से कोई ना गुजरे, और अगर ऐसी जगह ना मिले तो अपने आगे एक हाथ बराबर लंबी लकड़ी या कोई और चीज रख दे। इसके लिए बात समझ लें, इसे कहते हैं सतरा।
इसे क्या कहते हैं? 17। 17, अब आप कहेंगे 17 कितना बड़ा हो? आपके एक हाथ जितना हो। अब हाथ हाथ को नाप लें, आपका हाथ कितना होगा? मेरे ख्याल में आपका हाथ होगा 22 इंच या 23 इंच या 24 इंच। लंबा से लंबा हाथ 24 इंच, 25 इंच से ज्यादा लंबा हाथ मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। होगा तो कोई स्पेशल केस होगा। तो भाई कोई 24 इंच की, 25 इंच की, 20 इंच की, 20-22 इंच की ना, बेशक आपकी उंगली जितनी मोटाई क्यों ना हो उसकी, ठीक है ना, पतली सी क्यों ना छड़ी हो, उसे अपने सामने गाड़ दे। अगर मट्टी में है तो उसको गाड़ दे। मट्टी, जाहिर है किसी ओपन प्लेस पे नमाज पढ़ रहा है ना, घर में तो आपको पता है ना, अगर इधर मेहमान बैठे हैं या इधर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो हम जाके दूसरे कमरे में नमाज पढ़ लेते हैं, दूसरे कमरे में शोर मचा रहे हैं हम तीसरे कमरे में नमाज पढ़ लेंगे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो हम अपने बेडरूम में आके नमाज पढ़ लेंगे। ये वाली वाकयात होते हैं ज्यादातर ओपन प्लेसेस पे, ठीक है। तो अपने आगे एक हाथ बराबर लंबी लकड़ी या कोई चीज रख दे, यहाँ पे लिखा रख दे, मैं समझती हूँ गाड़ दे। हाँ, ये है कि अगर आप रख भी दें तो तब भी हो जाएगा, लेकिन पहले कोशिश ये करें कि अपने कोई टेबल को, कोई अपनी कुर्सी वुर्सी को आगे रख दें। कोई आपका पेडेस्टल फैन वगैरह होता है जिससे आप नीचे लगा के हवा लेते हैं, उसको रख लें। कोई ऐसी चीज हो जो आपके एक हाथ के बराबर हो। हाथ नहीं, बाजू, यानी पूरा जो हाथ बराबर लंबी लंबाई हो, यानी बाजू बाजू बराबर लंबाई हो, ठीक है। अगर दांतों में फंसी चीज मतलब कोई आप खा रही थी, क्या कहूँ मैं अब इसको, आप चने खा रही हैं, कोई चीज खा रही हैं, अगर दांतों में फंसी चीज निकल ली तो क्या नमाज फासिद हो जाएगी? अगर चने, अगर जो भी चीज आप खा रही हैं ना, मटर खा रही हैं, कुछ भी खा रही हैं, अगर चने से कम थी तो फासिद ना होगी, आपने निगल ली, कोई बात नहीं। चने जितनी या ज्यादा होगी तो फासिद हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको समझ आएगी कि आप बैठी अखरोट खा रही हैं या मूंगफली खा रही हैं, अब वो जल्दी से नमाज का वक्त हुआ, आपने जल्दी से नमाज पढ़ी, लेकिन खला में फंसी हुई दाल या वो मूंगफली आपके मुंह में आ गई, तो अब कोशिश तो यही करा करें, मैं तो यही करती हूँ कि मुंह से निकाल के बाहर फेंक, आराम से हाथ में ले और हाथ से आराम से एक तरफ कर दें, वो बेहतर है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना निगलूं, लेकिन फिर भी बाज़ दफा होता है कि ये तो बिल्कुल छोटा सा जर्रा है, थोड़ा सा, तो उसमें निगलने में हर्ज नहीं है। लेकिन अब ये बात समझ आ गई होगी कि अगर चने से कम थी तो फासिद ना होगी, चने से ज्यादा या उतनी भी हुई तो फासिद हो जाएगी, इसलिए अपनी नमाज बड़ी कीमती है। इस थोड़े से खाने पे, यानी थोड़ा सा जो आपको चिलगोजे का या मूंगफली का या दाना कोई ऐसा मिला, या कोई बोटी जो फंसी हुई थी वो निकल आई, तो मैं तो यही कहूंगी कि हाथ में करके ना किसी जगह, ऐसी जगह करने, बाद में उठा के फेंक दें। लेकिन अगर निगलनी है तो फिर देख लें कि चने से कम है तो मिकदार में निगल लें, और अगर चने बराबर है, चने से ज्यादा है, तो भाई इसको बस फेंक दें, आपकी बड़ी मेहरबानी निकाल के, और इसको ना खाएं, नमाज ना खराब करें, अपनी नमाज ज्यादा कीमती है। ये खाने पीने तो हमेशा ही जारी होते हैं और जारी रहेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक ये काम चलते रहेंगे, और मौत के बाद तो जाहिर है इस काम की जरूरत नहीं। अच्छा जी, आगे है अल्लाह के हुक्म से हमारी सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब के कुछ अहम पॉइंट को समझ लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। सूरतुल अहज़ाब, तो और इसके थोड़े से अहम पॉइंट हैं, उनको देख लें और फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं कि जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये था सूरह अहज़ाब का। यहां से लेते हैं, आज हम डिसेंडिंग के साथ चलते हैं, पीछे की तरफ से चलते हैं, ठीक है। पर्दे मैं अब आपको बताती हूँ सूरतुल अहज़ाब, इसको क्यों सूरह अहज़ाब कहा गया। अहज़ाब कहते हैं लश्कर को, लश्कर, फौज, जमातें, जो आप समझाने के लिए कह रही हूँ। वैसे हजब जंग को कहते हैं, ठीक है ना। अब ये आपने सुना होगा ना, अभी दूर ना जाए, हिजबुल्लाह का सुन रहे हैं आप कि हिजबुल्लाह मदद कर रहा है फलस्तीनियों की, ये वो आ रही है ना खबरें। तो अल्लाह की जमात,
یوں سمجھ لیں احزاب اللہ کی جماعتیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات کلیئر ہو گیا آپ کو. سیکنڈلی چلتے ہیں سورہ احزاب کے اندر کیا کیا مٹیریل ملا ہے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کو کیا. تھوڑے تھوڑے بتاؤں گی، 3-4 منٹ کے لیے بتاتی ہوں. غزوہ احزاب کیا ہے؟ غزوہ احزاب اسلام کی وہ جنگ جو سنہ 5 ہجری میں لڑی گئی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. 5ویں سال یعنی جب مدینے میں آئے تو مدینے میں بھی سکون نامی کوئی چیز ایز اٹ از کافروں نے لینی نہیں دی. کافروں نے اور یہودیوں نے، منافقین نے، مشرکین نے، چاروں کو ملا لیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں بھی سکون نہیں لینے دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو یہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر ہوا. بدر کے بعد احد ہوا. احد کے بعد ہوتے ہوتے تھوڑے ہوتے رہے. آپ تک جو آتی ہے نا وہ بہت چھوٹی بڑی ممتاز اور مقبول اور کیا کہتے ہیں فیمس مشہور غزوات کی بات آ رہی ہوتی ہے. اور میں بھی وہی کر رہی ہوں، میں ساروں کو نہیں بتا رہی آپ کو، کیونکہ 27 یا 29 غزوات میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود لڑے. ان میں ایک غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں بہت شہرت مل گئی، اچھی والی شہرت مل گئی، اور مدینے کے اوس و خزرج کے قبیلے جو کہ پہلے یہودیوں کو سر پہ بٹھا کے رکھتے تھے اور ان سے معاملات کو سالو کراتے تھے کہ یہ یہودی عالم ہے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو بڑے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے اپنے فیصلے کراتے تھے، اور وہ بھی جو جماعت تگڑی ہوتی تھی نا دینے لینے والی، اس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب سارے فیصلے لوگ ان کے پاس کروانے لگے. اوس و خزرج کے قبیلے والے انصاری کہلانے لگے دونوں کو ملا کے، اور یہ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بعد اصل مدد کرنے والے یہی تھے مدینے میں. اب یہاں سے آتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف غزوات سے واسطہ پڑتا رہا. ان میں غزوہ احزاب ہے. اب اس میں یہ تھا کہ مدینے کے یہودیوں نے کفار مکہ کو تیار کیا کہ تم آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بیک پہ تمہاری موجود ہیں، ہم تمہارے لیے زیادہ سکون کا باعث بنیں گے کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گھر جب لوٹتے ہیں، جب گھر کا کوئی بھیدی جو ہے وہ معلومات دے یا مدد کرے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر اتنی بڑی چوری ہو گئی، میں لکھ کر دیتی ہوں کہ چوری میں 100% نہیں تو 90% کوئی نہ کوئی گھر کا بھیدی ملا ہوتا ہے، چاہے وہ نوکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ گارڈ یا چوکیدار کی شکل میں، یا کوئی گھر والا. تو اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا آؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نعوذ باللہ حملہ کرو اور کفار مکہ مسلمانوں پہ حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہاں پر کفار مکہ کا بہت بڑا لشکر جو کہ بہت بدر کا حساب کتاب بدلہ لینا چاہتا تھا، احد کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بڑے یعنی بدلے لینا چاہتا تھا، انہوں نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی تھی. انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بڑے قبائل کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنا کے غزوہ احزاب کے لیے آ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. اس دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں ایک فارس کو اس وقت ایران کو ایسی حیثیت تھی جیسے کہ اس وقت امریکہ کو حیثیت حاصل ہے. انہوں نے اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی سلیمان فارسی تم بتاؤ تمہارے یہاں کیسے لڑائیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جنگ خندق کے کھود کے ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، خندق کے کھودتے اور وہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی خندق کھود لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہنے لگے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کیا آ رہے ہیں، ہم بھی خندق کھودتے ہیں. لیکن یہ مدینہ طیبہ سے باہر اس وقت کا حال ہے کہ جب مسلمان مالی طور پہ بہت کمزور تھے اور مالی بھی طور پہ اور افرادی قوت بھی زیادہ نہیں تھی، یعنی لوگ بھی زیادہ ان کے پاس نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کی تعداد بھی کم تھی، مالی طور پہ مضبوطی بھی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس، اتنا سامان جراحی وہ نہیں تھا، سامان ہتھیار نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلحے کی بنیاد پہ
یا افرادی قوت کی بنیاد پہ لڑائیاں نہیں لڑی جاتی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتایا کہ بھائی یہ جو تم لڑائی لڑ رہے ہو نا، اس میں یہ نہ دیکھو کہ تم کمی ہو، مطلب تمہارے پاس افرادی قوت کم ہے، اور یا تمہارے پاس مال کم ہے، یا تمہارے پاس ہتھیار کم ہے، یا تمہارے پاس گھوڑے کم ہیں، یا تمہارے پاس سواریاں کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف چیزوں کو ایک دم سے ایک طرف کر دیا اور کہا کہ جنگیں جو ہیں وہ اللہ کے بھروسے پہ لڑی جاتی ہیں. جیسے اب آج ماشاءاللہ فلسطینی اللہ پاک کے حکم سے لڑ رہے ہیں. 2 مہینے 7 اکتوبر کو مطلب 6 دسمبر کو 2 مہینے ہو جائیں گے. تو اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ وہ بیچارے جس طرح بھی لڑ رہے ہیں اور وہ اللہ کی بھروسے پہ لڑ رہے ہیں، اور وہ الحمدللہ کافی حد تک الحمدللہ کامیابی کی خبریں بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اگر وہ ہیں سب سے مکار قوم یہودی، جن پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ میرا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، یعنی غیر المغضوبی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ میرے سے دعا کرو کہ مجھے یہودیوں جیسا نہ بنانا، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، اور نہ مجھے عیسائیوں جیسا بنانا. مجھے کیسے بنانا؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین. ایک سیکنڈ. اچھا جی، آپ میں سے کوئی اگر میوٹ ہو گیا ہے، ان میوٹ ہو گیا ہے تو پلیز اپنا دھیان دیں. آواز تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مجھے صدیق کہ تم دعا کیا کرو کہ صدیقین صدیقین جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا. ہمیں کیسا نہ بنانا؟ ہمیں ایسا نہ بنانا غیر المغضوبی، جن پر آپ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ غصے میں رہتے ہیں، یعنی یہودیوں. یہ دیکھیے گا کوئی فوزیہ ہیں وہ انمیوٹ ہو چکی ہیں میرے خیال میں. تو ہاں، یہ فوزیہ باجی کو ٹھیک. اچھا جی، ایک سیکنڈ. ریحانہ شاہد، یہاں پر اصل میں ذرا سی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو بالکل ذہن سے کچھ نکل جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر سبق کی طرف ہی آتے، کیونکہ ذہن اس طرف چلا گیا اور بات سے وہاں سے ہٹ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھا پھر بس یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سے لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے بلایا، اور سارے کے سارے یہ جو کفار تھے بڑی طاقت کو لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ تھے اور ان کے گروہ تھے منافقین اور مشرکین کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ یہود مدینہ تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ہر وقت تیار تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے. تیسری بات جو منافقین مکہ تھے وہ بھی پورا کے پورا جو ہے، منافقین مکہ جو تھے وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، منافقین مکہ جو تھے وہ بھی اس وقت پورے کے پورے جو ہے جمع تھے، اور وہ جب دیکھ چکے، وہ اس لیے جمع تھے کہ ہم مسلمانوں کی خبریں غیر مسلموں تک پہنچا سکیں، یہودیوں تک اور کفار مکہ تک، جاسوسی کے حساب سے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لمبی جنگ ہو گئی ہے اور یہاں تو بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، اور یہ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے رسول نے اور مسلمانوں کے اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اللہ معاف کرے. تو وہ بھی علیحدہ ہو گئے.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سچے مسلمان رہ گئے، صرف سچے اور پکے پکے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا سہارا اللہ کا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین وہ سہارا بہترین سہارا ہے۔ تو لیکن اس میں قرآن شریف میں صاف لکھا کہ یہ وہ حالات تھے جس میں مسلمان ہلا کے رکھ دیے گئے اور زلزلا کے رکھ دیے گئے، یعنی بجا کے رکھ دیے گئے۔ جیسے اس وقت یوں میری بات کو سمجھ لیں، غزہ کی غازہ یا غزہ جو بھی ہے اس کے اب آپ حالت دیکھیں کہ مسلمانوں کو بجا کے رکھ دیا نا، ہر طرف سے بمبارمنٹ، مسلمانوں کے گھر جو اتنے خوبصورت لاکھوں روپے لگا کر ڈیکوریٹڈ کرائے بنائے، سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے جگر کے ٹکڑے بھی اس ملبے میں دبے پڑے، ٹھیک ہے، ان کی ساری کرنسی، ان کا پیسہ، ان کی ایچ ایٹ ایوری تھنگ۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، گھر میں رہتے ہو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، باہر نکلتے ہیں کتنی تیاری سے نکلتے ہیں، ہمیں یہ نہ ضرورت پڑ جائے، یہ نہ ضرورت پڑ جائے، یہ نہ ضرورت پڑ جائے، لیکن ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، ان کی تو ایک ایک ضرورت کی چیز، پانی سے محروم، کھانے سے محروم، اللہ اکبر۔ تو بہرحال لیکن کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتے۔ یہ تو دنیا کے ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شہادتنا، کہ یہ جو تمہاری شہادتیں ہیں نا، ہماری شہادتیں ہیں، ذالک فوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، اور یہ اگر بات ہم سمجھ لینا، ہماری زندگیاں سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کے موسیٰ کو ایذا دی۔ میں نے آپ کو کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا نا، کہ کفار بنی اسرائیل سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا جسم میں کوئی نقص ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی برس ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ہر وقت جبہ پہنے رکھتے ہیں، ذرا سا بھی کپڑے نہیں کسی وقت ننگے ہوتے ان کے، یعنی نہیں اترتے، تو اس کا مطلب موسیٰ کے کوئی بیماری ہے، کوئی جلدی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس وجہ سے موسیٰ ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کل وہ قصہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح کپڑے نہانے کے لیے اتارے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس ٹیلے پہ، جس چٹان پہ، جس پتھر پہ بڑے ہوئے رکھے اپنے کپڑے پھیلا کے انہوں نے، وہ پتھر چلنا شروع ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے نہا کے، او بھائی میرے کپڑے دے دے، کپڑے دے دے، کپڑے دے دے، یہاں تک کہ اس جگہ پتھر پہنچا جہاں بہت سارے بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، جو باتیں بناتے تھے نا ٹکے ٹکے کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا حسین جسم ہے، خوبصورت، بے داغ، بے عیب، ایسا سڈول، ایسا خوبصورت جسم، اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں جبریل کے ذریعے کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ خود ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، الحمدللہ۔ یعنی اللہ جیسا بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو خود بلائے، ہاں بھائی، میں تو کہتی ہوں میرا تو دل اور کلیجہ پھٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے ہاں بھائی تیرا کیا حال ہے نام لے کے، تو میں تو سمجھو میں خوشی سے ہی مر جاؤں۔ تو خیر وہ تو نبی تھے، ان کا تو حوصلہ تھا، تو کہنے کا کیا مقصد ہے، ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا، ڈائریکٹ باتیں ہوتی تھی، اللہ یہ کر دیا، اللہ ایسا کر دیا، اچھا موسیٰ ایسا کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے نا اللہ معاف کرے وقت کے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی حجو کی، ان کو بہتان لگائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر، یعنی سوچ سمجھ کر نا تہمت لگا دی، بہتان لگایا موسیٰ کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی کیسے برات کی، دیکھا نا آپ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے سوچا، یہ تو ان الزامات میں سے ایک الزام کو بتایا میں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہر وقت ڈھانک کے رکھتا ہے، امامہ پہنے رکھتا ہے، جبہ پہنے رکھتا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی بیماری ہے، یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کے جسم میں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اپنا جسم کسی وقت کھولتا ہی نہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اللہ پاک نے اس بات کو کھول دیا. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ بہت الزامات لگائے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا. جو بات بھی کرتے تھے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے متعلق آیات اتارتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بڑا اچھا فیصلہ فرماتے تھے. تو سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کیا, یعنی ہر الزام سے بچا لیا. وکانا عند اللہ وجیہا, اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے وجیح تھے, یعنی بڑے معزز تھے. ٹھیک ہے, وجیہہ کا مطلب ہوتا ہے ایک معزز عورت, اور وجیح ایک معزز مرد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ رب العزت سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور کہو بات قولا سدیدا, سچی بات کرو, حق بات کرو, سیدھی بات کرو. تو سمجھ آ گئی, وقولوا قولا سدیدا, حق بات کرو, سچ بات کرو. تو الحمدللہ رب العالمین, اس میں کوئی اتنا سمجھانے کی بھی بات نہیں ہے, اور الحمدللہ یہاں سے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے, اچھا اب کیا ہوا کہ ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے. اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو کسی نے کہا یہ تقسیم اللہ کے لیے نہیں کی, یعنی اس میں وہ رعایت نہیں رکھی گئی, یعنی اس میں جسٹیفائی نہیں کیا گیا, یعنی اس میں تقسیم انصاف کے اصول پہ نہیں کی گئی, یہ تقسیم اللہ کے لیے نہیں کی, یعنی اس میں روح و رعایت کی گئی ہے. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنی اور جا کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ بات بنائی گئی ہے. آپ نے جواب میں فرمایا اللہ کی رحمت ہو موسیٰ علیہ السلام پر, انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئی اور انہوں نے صبر کیا. الغرض یہاں عام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح سے حرکتیں نہ کرو, یعنی اپنے نبی پر انگلی مت اٹھاؤ. تمہاری روش اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تم اللہ سے ڈرو, ہر کام میں, ہر عمل میں, ہر امر میں اطاعت اللہ کی اطاعت, اطیع اللہ و اطیع رسول, ان کا خیال رکھو. اور بالخصوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھو کہ تمہاری بات زبر سے زیادہ سی, میں نے آپ کو, اچھا میں بھی اس کے متعلق بھی بتاتی ہوں آپ کو, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ زبان کو کیوں کہا گیا, کہ زبان کو اپنے پکڑ کے رکھو, بالخصوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھو. باجی کوئی ہماری بہن ہوئی ہے انمیوٹ, اور وہ ہم اس سے بہت تنگ ہو رہے ہیں کہ وہ کیوں انمیوٹ ہو رہی ہیں بار بار, ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ حساب کتاب. باجی اہلیہ بشارت ہے. فریحہ ناز, میں کرتی ہوں دوبارہ سے ان کو. اہلیہ بشارت آپ ذرا دیکھیں, آپ انمیوٹ ایک دیکھیں, اس سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے بندہ. باجی آپ سب کو انمیوٹ کر دیں, آپ نے نہیں کیا ہوا شاید سیٹنگز میں, تو وہ اس بیٹا لیے سب کو انمیوٹ ہو کیا رہا ہوا ہے. ہے, میوٹ آل کیا ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں کیا. باجی میں کو دوبارہ میں نے بنا دیا آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی باجی آپ لوگ تھوڑا سا دیر سے دھیان کر لیں, اس وقت تھوڑا سا رہ گیا, کہاں چلے گئے. اچھا جی, بالخصوص زبان سے کلام کرنے میں اس بات کا بہت ہی خیال رکھو, اور ہمیشہ اللہ کے خوف سے اللہ کے خوف اور ڈر سے منہ سے سچی اور سیدھی بات کرو, دیانتداری کی سب بات کرو. اور جب تم تقوی اور راستی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے صلے میں تمہارے اعمال کو قبول کریں گے اور تمہارے کام سنوار دیں گے, تمہاری خطائیں, تمہاری لغزشیں معاف کر دیں گے. اور یہ ثمرات اطاعت پہ ہیں, جو یعنی اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے گا, اطاعت کرے گا. اطاعت وہ چیز ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, ان کی بات مان کر چلے گا, سو وہ بڑی کامیابی کو, ھذا فوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورت کے آخر میں, یعنی یہ بس اب آخری چیپٹر ہے نا, آخری سبق ہے اس کا سورت کا. حق تعالیٰ
इस अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने की तरीका बताया। अपने लीडर की, अपने सरदार की इज्जत करो, अपने राहबर की इज्जत करो। चुनाचे बतलाया जाता है कि अल्लाह ताला ने ये अमानत यानी अहकाम बजा लाने की जिम्मेदारी अपनी बड़ी जबरदस्त और ताकतवर मखलूक आसमान जमीन और पहाड़ों के सामने पेश की थी। यानी कुरान को जब उतारने की बारी आई ना, नाजिल करने की, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ से कहा, आसमान से कहा और जमीन से कहा कि मैं तुम पर नाजिल कर दूं। किसी ने, मगर वो किसी ने जिम्मेदारी कबूल की नहीं। नहीं 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 नहीं, हम नहीं, हम तो बड़े माठे से लोग हैं और बड़े, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला हम पे नहीं। तो ये सब डर गए, इनकार कर दिया। अब यहाँ ये बात जहन में आती कि पहाड़ जमीन आसमान तो बज़ाहिर बेहिस और बेशऊर हैं, तो उनसे सवाल जवाब कैसे हो सकता है? तो इसकी वजाहत में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि कुरान करीम का ये वाज़ेह इशारा है कि वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह ना पढ़ती हो। अच्छा, एक और बात, ये बात सिर्फ इसी बात से साबित नहीं हो सकती, ये बात एक और बात से भी साबित हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान अगर हम पढ़े ना, तो अल्लाह ताला हमारी अकलें ठीक कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज को कुरान में पढ़े ना, कुरान में पता चलेगा सूरज मुकर्रर वक्त पे निकलता है। खुदा की कसम, आज जिस वक्त सूरज निकला है ना, आज से 1400 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले भी आज इसी वक्त सूरज निकला होगा जिस वक्त। और जिस वक्त आज गुरूब होगा ना सूरज, अल्लाह जानता है आज से एक नहीं 10,000 साल पहले भी, जब दुनिया बनी थी उस वक्त भी सूरज, जब अल्लाह ताला ने मुकम्मल इसको बनाया था, तब भी उसी वक्त आज के दिन जितने बजे आज सूरज गुरूब होना है उसी दिन। अल्लाह का ऐसा एक्यूरेट, अल्लाह तबारक तआला का ऐसे वाज़े निजाम है, और अब इसमें कहीं से रद्द बदल नहीं है। ये जो हो गया ना, बस ये अब पत्थर पे लकीर है। आपको पता है ना, 100 साल जंतरी बनती है, 1000 साल जंतरी, वही चल रही है। उसी को देखकर हम, मेरे पास भी नमाज का वो कैलेंडर है जो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, मैंने घर में लटकाया हुआ है। जब मुझे मुश्किल होती है मैं देख लेती हूँ, हाँ भाई कितने बजे नमाज होगी, कितने बजे, यानी फला नवंबर तक, 10 दिसंबर तक कितने बजे तक आएगा वक्त, वहां से देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ भाई ये पोस्ट इतना बना दो। ऐसे ही हो रहा है हमारे दरमियान कि अब उसकी तस्वीर कैसे भेजती हूँ और कहती हूँ भाई ये पोस्ट इतनी बना दो, ये यानी ये इतने दिन के लिए नमाज का ये औकात कार, ये मीटिंग के ये औकात कार कर लेती है। तो मेरी प्यारी बेटी, वो जो बताना था वो बता दूं मैं आपको कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा नबी खड़ा है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने खड़े कहाँ हैं, ये बताएं मुझे। खड़े हैं, कोई नजर आ रहे हैं? नहीं खड़े ना, कहीं नजर नहीं आ रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका नाम, उनकी निस्बत खड़ी है, मैं भी मोहम्मदी हूँ, तू भी मोहम्मदी है, और खुदा की कसम इसी इसी में निजात है हमारी। अगर हम अपने आप को मोहम्मदी मान लेते हैं, अगर हम अपने आप को मोहम्मदी मान लेते हैं, खुदा जानता है मेरी और तुम्हारी निजात हो गई। समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इसी में निजात है हमारी कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान के चलें और अल्लाह ताला के अहकामात को मान के चलें। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, ठीक है ना? अल्लाह ताला की माने, अल्लाह के नबी की माने, दोनों जहान में कामयाबी मुझे और तुम्हें मिल जाएगी। और ज़ालिका फौजुल अज़ीम, ये वाली जो अजीम है ना, ये जो हाज़ा फौजुल अज़ीम, ये वाली कामयाबी जो हमें मिलेगी ना, जन्नत की सूरत में एक, अल्लाह के नबी की रजा की सूरत में दो, अल्लाह ताला की सूरत में तीन, यानी ये जब कामयाबी हमें मिलेगी तो आप सोच लें, ज़ालिका फौजुल अजीम फुस्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गई अल्लाह के यानी काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गई। किस क्या करना है? अल्लाह ताला को मना लेना है। क्या करना है? अल्लाह की मान के चलना है। क्या करना है? जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए उस पर अमल कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपनी जबान को भी काबू रख लो। अभी आपको मैंने बताया ना, जबान यानी आप सोच समझ लें कि किसी बात से हम अपने नबी के नाम को धब्बा ठप्पा तो नहीं लगा रहे, नाम को और धब्बा तो नहीं लगा रहे। इसमें ये बात अहम है कि अगर हम ये देख लें कि आपने कुरान मजीद पढ़ा है ना, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, अब वो आयतें पूरी, क्योंकि मैं डरती हूँ सामने ना हो तो ना नहीं पढ़ती, कि वो आयतों में अल्लाह ने फरमाया कि भाई तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना नहीं कहो, राइना नहीं कहो।
کیوں رائنا کا مطلب ہے، رائنا کا مطلب ہے کہ آپ ذرا میری بات سنیے، یعنی آپ میری طرف توجہ کریں، میری بات سنیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے رائنا کہنے سے، اس لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منظور نہ کہیے کہ آپ ہماری طرف نظر کیجیے. اس میں کیوں کہا؟ قرآن کی آیتیں ہیں یہ، غالباً سورہ بقرہ میں ہے. اس میں اس لیے کہا کہ مسلمان بہت بھولے بھالے تھے اس وقت، یہودی عالم تھے وہاں پہ، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت یوں نکالی کہ وہ کہتے تھے رائینا، اس کا مطلب ہے ارے او بہرے سن، ارے او چرواہے سن. اب مسلمان سمجھے کہ صحیح طریقے سے یہی کہنا ہوتا ہے، عزت اسی میں ہے کہ ہم رائینا کہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد ونظرنا کہیے کہ آپ ذرا نظر کیجیے، رائنا کو نکال دیا. یہ قرآن کی تفسیر میں بتا رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بتاتے تھے کہ ایسے کہو، نہیں اللہ نے اس کو. اور پھر صحابہ نے، میں نے پڑھا کہ صحابہ نے تلواریں تان لی، اور صحابہ تلوار لے کے اس لیے نکلتے تھے کہ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہا تو ہم اس کی زبان کو اس کی گردن کو اڑا دیں گے. اس زمانے میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا، ایسے عشق کرنے والے تھے. تو یعنی ابھی ہمیں اپنی زبانوں پہ بھی قابو کرنا چاہیے، اور ہمیں سوچ سمجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ ہمیں اس کا ضروری یہ ہے کہ آپ صاحب علم ہو، آپ کو پتا ہو کہ اپنے نبی کا نام کیسے لینا ہے، کس ادب کے ساتھ، کون سے الفاظ کے ساتھ. ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے آج بھی موجود ہیں، یہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نفرت کرتے ہیں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. کہ دیکھ لینا یہ ساری بمبارمنٹ کیوں ہو رہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ کھڑے ہیں، یہی ہے نا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، معراج عطا فرمائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے بلایا؟ بیت اللہ کے پاس سے بلایا ہے. بیت اللہ کے پاس آج بھی وہ جگہ مجھے دکھائی گئی ہے، بالکل بیت اللہ کے قریب ہے. اگر وہاں سے اٹھا کر مسجد اقصی کیوں لے کے آئے گئے؟ مسجد اقصی کیوں لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ وہیں کہتے ہیں نبی اٹھو، یہاں پر صفے بنا دیے ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں، آدم بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، چلیں اب آپ امامت کرا دیں. یہاں پہ ہو سکتا تھا یہ بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے اٹھا کر مسجد اقصی لے کے آ کر نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ جبریل امی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ سب انبیاء کی صفیں بند گئی تھیں، اور جبکہ کیا کہتے ہیں سب انبیاء کی صفیں بند گئی تھیں، اور جبکہ کیا کہتے ہیں سب انبیاء کی صفیں بن گئی تھیں، اور جبکہ وہاں پر فرشتوں کی صفیں بھی بن گئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر یعنی ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑے کرنے والے جبریل امی کی امامت کرائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا، مسجد اقصی تک لے کے گئے کہ بھائی یہ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کے امام اور تمام نبیوں کے اماموں کی امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آج اگر یہی بات کوئی سمجھ لے تو یہ لڑائی ساری ختم ہو جائے، یہ ساری لڑائی ختم ہو جائے. اگر یہ بات سمجھ لے کہ یہ جو ہے یہ مسجد اقصی ہے، اس کے آخری امام کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے امام تھے؟ تمام انبیاء کے امام، ایک نہیں دو نہیں، موسیٰ کے بھی، عیسیٰ کے بھی، سارے سب کے امام. تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. تو اگر یہ بات ان پاگلوں کو سمجھ آ جائے نا، جاہلوں کو، تو آج اتنی یہ لڑائیاں نہ ہوں کہ بھائی یہ مسجد تو امام کی ہے، اور امام الانبیاء ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، صہیونی قوتوں سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی مدد فرمائے. اور جب تک جان ہے تب تک دعا کرتے رہیں گے، اور ہمیں اپنے کامل یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لشکر غالب رہے گا انشاءاللہ.
یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان اللہ لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتے. چنانچہ آ جاتے ہیں اذان کی ہونے والی ہے نا، اس وقت اذانیں ہونے والی ہیں، بہت قریب آ گیا وقت. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ اوپر سے نیچے سے شمال سے جنوب سے دائیں سے بائیں تک مدد فرمائیے، یا اللہ چار چوپیرے مدد فرمائیے، یا اللہ ہمارے مجاہدین کی مدد فرمائیے، یا اللہ یا اللہ جیسے آپ نے بدری صحابہ کی مدد فرمائی، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے قطار در قطار آئے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے. اللہ وہ بھی نام لیوا تھے تیرے اور کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ نے مدد فرمائی. آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، مدد فرمائی. آج وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کھڑے ہیں، مدد فرمائیے. اے اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کھڑے ہیں، مدد فرمائیے. کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ یہ وقت ہے اس وقت کہ ہم جہاد کو عام کر دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، جہاد کو عام کر دیں. اللہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامل بھروسہ اللہ کی ذات پہ لوگوں کا ہو جائے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر اپنی مدد بھیج دیجئے آسمانوں سے. اے اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرمائیے. اے اللہ نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ اے اللہ جن کے اس وقت جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو صبر عطا فرمائیے. اے اللہ پاک جن کے گھر ملبے تک کے ڈھیر بن گئے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اور اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ انما فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اللہ قرآن میں آپ نے جو صورت لکھی اس میں آپ نے 2 جگہ لکھا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اللہ پہلی کا مطلب یہ ہے کہ میں تنگی کو ہٹاؤں گا، اور دوسری کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی آسانی پیدا کر دوں گا کہ میں مالا مال کر دوں گا. اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ جو آنکھیں دینے والا ہے اس کو راہ کوئی نہیں دکھا سکتا.
آپ ہمیں آنکھیں دینے والے، جو عقل دینے والا ہے اس کو کوئی عقل نہیں دے سکتا، جو حکمت کا خزانہ ہے اس کو کوئی حکمت نہیں سکھا سکتا۔ میرے اللہ بس ہماری دعائیں آپ سے یہ التماس کرتی ہیں کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطینی مسلمانوں کی، حماس کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اس وقت یہود نصارہ کو غارت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیہ، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماریہ، انس، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرین اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمنا کو، اور یا اللہ عائشہ کو، عبداللہ کو، فاطمہ کو، یا اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی قسمت میں سکون ہی سکون رکھ دیجئے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یا اللہ قبروں میں بھی یہ جنت کا سکون پائیں۔ یا اللہ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان کے لیے روزگار بہترین پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ علی اعظم، شہناز، علی عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے برکت والا۔ یا اللہ تمام کے تمام بے گھروں کو اپنا برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ندیم بھائی کو اور تمام علماء اسلام کو، یا اللہ پاک مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، میرے حضرت صاحب کو، یا اللہ پاک عمیر کو، نازیہ اندلیب طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ اہلیہ حسین، ان کی بہنہ صاحبہ کو، ان کے والد صاحب کو، شازیہ معظم، نازیہ عائشہ کو، جہانگیرہ کو، حمید حسن کو، مومنہ عائشہ، جنید حمزہ کو، سنبل عنایت اور عادل کو، نرگس باجی اور ان کی فیملی کو، ان سب کو، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان سے جڑے ہر رشتے کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو اس وقت نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، افسا، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد ہو جائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ دن رات میں داخل ہونا جا رہا ہے، اللہ یہ دنیا میں بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ دن رات میں اور رات دن میں کیسے اللہ تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تجھے اس معجزے کا واسطہ جو دکھا رہا ہے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے تمام مسلمانوں کو، اے اللہ صبر و سکون عطا فرما، تسکین اور سکینہ عطا فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کیوں انہوں نے پنگا لیا، کیوں انہوں نے لڑائی کی حماس نے؟ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہم نے تو جہاد کو جاری کیا، اے اللہ تیرا حکم ہے مان کے چلے، اب مدد بھی تیری طرف سے بھی آئے گی، تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرمائیے۔ بس اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، ہماری بچیوں کے لیے نیک در کھول دے، نیک بربط عطا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ الہی پاکستان کو اسلام کا چراغ بنا دے، الہی پاکستانی حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، پاکستان کو بہترین قیادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کا یہ میٹنگ کا وقت چینج ہو چکا ہے، 15 منٹ پیچھے آ گئے، 3:45 بجے ہوتی ہے، آپ سے التماس ہے وقت پہ آ جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔